اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق خاص عطا فرمائی کہ ہم خطابت جیسی عظیم نعمت کو سیکھ سکیں۔ سورہ رحمان نعمات کا سورہ ہے اور اس کا نام دوسرا اعلیٰ بھی ہے۔ اعلیٰ کا مطلب یعنی نعمات والا سورہ ہے، اور جو عظیم نعمتیں ہیں وہ پروردگار عالم نے ابتدائی طور پر ارشاد فرمائی ہیں۔ پروردگار عالم جب نعمات کا ذکر شروع کرتا ہے تو اول میں سب سے پہلے اس نعمت کا ذکر کیا ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد خلقت انسان کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد بیان جیسی نعمت کا ذکر آیا ہے۔ یعنی دو عظیم ترین تعلیمات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے خلقت انسان کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی تعلیم علم القرآن، درمیان میں خلق الانسان، اور اس کے بعد دوسری تعلیم علمہ البیان۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے مشہور خطبات، اہم ترین خطبات کتابوں کے اندر درج ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ غدیریہ، اسی طرح سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ فداکیہ، اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام کے وہ خطبات کہ جو انہوں نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمائے، جو کہ نہج البلاغہ کے اندر درج ہیں۔ اور کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت خطبات کے اعتبار سے صاحب منبر سلونی قبلًا تفقدونی بھی کہلاتے ہیں، تو یہ خطبات کی وجہ سے کہ جو انہوں نے ارشاد فرمائے۔ اور پھر اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کے بھی خطبات موجود ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہوں نے ارشاد فرمائے، اور امام حسین علیہ السلام کے وہ خطبات جو انہوں نے جب مدینے سے مکہ کی طرف جا رہے تھے، اور مکہ میں جانے کے بعد پھر وہاں پہ خطبات، اور پھر جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو پھر وہاں خطبات، اور بالآخر آخری خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام کا وہ مشہور و معروف خطبہ جو یزید ملعون کے دربار میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ام کلثوم کے وہ خطبات بھی موجود ہیں کہ جو کوفہ اور شام کے دربار میں آپ نے وہاں پر بیان فرمائے۔ بس سیرت اہل بیت میں خواتین کے خطبات بھی موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ بڑے بڑے انقلاب خطابت کے ذریعے آئے ہیں۔ بس خطابت وہ عظیم جوہر ہے جو قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ خطابت میں تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلی شخصیت، یعنی شخصیت ناطق خطیب، اور اس کی قدر و منزلت کے افکار عمومی ہیں۔ جس قدر اس کی شخصیت محبوب تر ہوگی، اس طرح لوگ اس کو توجہ سے سنیں گے اور اس کی بات کا اثر لیں گے۔ دوسرا موضوع، ٹاپک، میٹر، یہ گفتگو اور بیان کا ایک خاص حصہ ہوا کرتا ہے۔ ہر قدر موضوع لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہوگا، لوگ اس کو توجہ سے سنیں گے۔ اب یہ تشخیص دینا خطیب کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر موضوع جالب اور ضرورت کا نہیں ہوگا تو لوگ توجہ سے نہیں سنیں گے۔ جیسے میں
خود کھیل کی خبریں ہی نہیں سنتا، جبکہ وہ بھی خبروں ہی کا حصہ سمجھا جاتا ہے، کیوں نہ وہ میری ضرورت ہے اور نہ ہی میرا ذوق ہے۔ تیسری چیز خطابت کے لیے جو ضروری ہے، اہم ہے، وہ ہے ہنر مندی، یعنی فن خطابت، کیفیت القائے کلام اور وہ شکل گفتگو۔ اصل میں یہی ہمارا موضوع گفتگو ہے اور اسی پر ہم اپنا سلسلہ دروس لے کر آگے چلیں گے۔ عزیزان گرامی، فضلاء، علماء اور طلاب کی خدمت میں اور خواہران گرامی کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ مجلسیں پڑھنا پڑھانے کا نظام رائج فرمائیں۔ اگر ہر سال حوزہ علمیہ اور مدارس سے چند ہی افراد خطابت کے فن سے آراستہ ہو جائیں تو محرم میں اچھے خطیبوں کی جو شارٹیج ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہم لوگ بھی اپنی شرعی ذمہ داری ادا کر سکیں گے۔ جب فضلاء، علماء عالمانہ لباس میں مجالس پڑھنے کے لیے ممبر پر بیٹھیں گے تو غیر مذاہب کے لوگوں کی نظروں میں باوقار ہو جائیں گے اور قوم کی بھی عزت بڑھے گی۔ عزیزان گرامی، کمال انسان کا فطری حق ہے۔ کمال تک پہنچنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز، کمال تک پہنچنے کا شوق۔ دوسری چیز، کمال تک پہنچنے کی استعداد و صلاحیت۔ تیسری چیز، کمال تک پہنچنے کے لیے محنت۔ یہ 3 اہم ترین چیزیں ہیں کمال تک پہنچنے کے لیے۔ اب آئیے جو ہمارا موضوع گفتگو ہے اس پر خاص طور پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ خطابت کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، خطابت علم پلس فن ہے۔ اکیلا علم بھی کافی نہیں ہے کہ اگر کوئی کتابیں پڑھ لے، عالم فاضل ہو جائے تو ضروری نہیں کہ وہ خطیب بھی ہو، اور اسی طرح سے ممکن ہے کہ کوئی بول چال کا سلیقہ سیکھ لے اور اس کا فن سیکھ لے، لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ بھی خطیب نہیں ہے۔ تو بس خطابت علم پلس فن ہے، یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو تب جا کر انسان خطیب بن سکتا ہے۔ اب جن کے پاس علم ہے ان کو چاہیے کہ وہ فن سیکھیں، جن کے پاس فن ہے ان کو چاہیے کہ وہ علم سیکھیں۔ تو بس سادہ الفاظ میں آپ کی خدمت میں کچھ خطابت کی تعریفیں کرنا چاہتا ہوں۔ خطابت نام ہے اپنی بات کو سمجھا لینے کا، اور اسی طرح سے خطابت کہتے ہیں کہ جس کو عوام سمجھے اور خواص اعتراض نہ کریں۔ دیکھیے، یہ جملات بہت وضاحت چاہتے ہیں، لیکن میں آپ پر اعتماد کرتے ہوئے بالکل مختصر بیان کر رہا ہوں۔ بس یہ ہے کہ اب آئیے گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے کہ انشاءاللہ تعالی مکمل خطابت سکھائی جائے گی، اور جن لوگوں کو پہلے سے تقریر کرنا آتی ہے ان کا ٹائم ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ جہاں تک ان کو خطابت آتی ہے وہیں سے آگے سلسلہ خطابت ان کو سکھایا جائے گا۔ اب اس میں ہمارا طریقہ کار کیا رہے گا؟ مجلس سیکھنے کا ہمارا یہاں پر طریقہ یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے مجلس بنانے کا طریقہ سکھائیں گے۔ مجلس بنانا خود ایک علمی فن ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دروس کے درمیان اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ اس کو یاد کرنے کا طریقہ، بیان میں لانے کا طریقہ، منبر پر آنے کے آداب، پھر لہجہ، اشارے، انداز بیان وغیرہ وغیرہ، اور آخری حصے میں ربط مصائب اور مصائب پڑھنا سکھایا جائے گا، کیونکہ یہ ہماری مجلس کا ایک اہم حصہ ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری نظر میں 2 اہم ترین شرطیں ہیں کسی کو بھی اگر خطابت سیکھنا ہے تو وہ 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ پہلے بھی ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں، لیکن ابھی مختصر اور بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ شوق رکھتا ہو۔ اگر شوق نہیں ہے
تو کوئی وہ حاصل نہیں کر پائے گا جو مقصد حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے نمبر 2 صلاحیت اور استعداد اور محنت اس کا لازمہ ہے۔ نوٹ کے طور پر وہی شرکت کریں کہ جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں، یعنی جن کے اندر شوق بھی ہو اور استعداد و صلاحیت بھی ہو اور محنت بھی کر سکتے ہو۔ باقی ہم کسی کی ذاتی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے کہ کون کس خطیب یا ذاکر سے متاثر ہے یا اس کو پسند کرتا ہے۔ ہم فقط ان کی علمی مدد اور اس کو خطابت سکھائیں گے بھرپور کوشش کر کے۔ یا یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی ذاتی اصلاح کروانا چاہیں تو ہم ان کی بھی انشاءاللہ تعالی مدد کریں گے۔ اب اس کا طریقہ کار کلاس کے طور پر کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ باقاعدہ ہر کلاس میں سنا جائے گا، سکھایا جائے گا فردن فردن۔ ہر کلاس میں بہت کم افراد کو رکھا جائے گا۔ کلاسز ہم زیادہ بنا لیں گے اگر افراد زیادہ ہوئے تو۔ ہاں یاد رکھیں، اس کے لیے ہماری طرف سے کوئی نوٹس نہیں دیے جائیں گے جیسا کہ بعض کلاسوں میں دیے جاتے ہیں۔ جو کلاس میں بیان کیا جائے گا وہی یاد کرنا ہوگا اور اسی کو لکھنا ہوگا، کیونکہ یہ پریکٹیکل اس میں زیادہ ہے اور تھیوری کم ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہی کلاس میں جو بتایا جائے گا وہی یاد کرنا ہوگا اور لکھنا ہوگا، کیونکہ اس میں تھیوری کم ہے اور پریکٹس زیادہ ہے۔ ایک بات یہ بھی کہ جو محنت سے سیکھیں گے ان کو آئندہ استاد کے طور پر رکھا جائے گا، کیونکہ میں اکیلا کافی نہیں ہو سکتا، اور آپ جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ شروع سے محنت کیجئے، اور بہت ساری گفتگو یہاں پر موجود ہے، وہ میں اس کو روک رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی کلاس میں ہم ذکر کریں گے۔ بس یہی کہنا چاہوں گا، رحمت نے تیری یا رب رتبہ مجھے یہ بخشا، پھولوں میں تل رہے ہیں کانٹے میری زباں کے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق خاص عطا فرمائے بحق معصومین علیہم السلام کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ مولا ضامن سید جاوید نقوی قم المقدس۔